बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने कल सीरा वहाँ तक किया था कि जिसमें कि हमें तबारक के माने पता थे, ज़्यादतुल खैर यानी कि कम में खैर की ज़्यादती, कम चीज़ में खैर की ज़्यादती को तबारक कहते हैं। अब हम जंग खंदक की तरफ वापस आते हैं, या जंग अहज़ाब जिसको कहते हैं। तो उसकी खुदाई के दौरान काफ़ी मोजज़ात हुए थे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। तो उसमें एक जगह ऐसा हुआ कि एक पत्थर खंदक के अंदर था, बहुत मज़बूत पत्थर था। सहाबा किराम ने बहुत कोशिश की कि इसको तोड़ें, लेकिन वो तोड़ ना सके। बहुत कोशिश की, नहीं टूटा। तो फिर आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर ये फ़ैसला किया कि ये पत्थर को खोदने के बजाय इसकी साइड से चले जाते हैं, दूसरी साइड से खोद लेते हैं। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना चाहिए कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके उन्होंने बात की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुल्हाड़ी मुझे दो। और आपने कुल्हाड़ी ले के खंदक में उतरे और कुल्हाड़ी के साथ एक पत्थर मारा, तो उस पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा टूट कर गिरा। और साथ ही आपने एक ज़ोर से आवाज़ लगाई और कहा अल्लाहु अकबर, और कहा, साथ ही कहा क़द ऊतीतु मफ़ातिह शाम, कि अल्लाहु अकबर, मुझे ये सीरिया की चाबियां जो हैं वो अता कर दी गई हैं, ये शाम की चाबियां अता कर दी गई हैं, और मैं सीरिया के लाल किले देख सकता हूँ। और हुआ भी यही कि सबसे पहला इलाका जो फ़तह हुआ वो शाम ही था, जो फ़तह हुआ हज़रत अबू बकर के आखिरी वक्त में और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में। ये शाम जो था वो फ़तह हो गया था। उसके बाद आपने दोबारा कुल्हाड़ी से पत्थर के ऊपर ज़ल्ब लगाई, तो फिर कहा अल्लाहु अकबर, मुझे फ़ारस की चाबियां दी गई हैं, ये और मुझे मदाइन के सफ़ेद पिलर्स दिखाए गए हैं। और अब ये दूसरी दफ़ा आपने कहा। तो ये जो जगह है, इसको यानी मदाइन जो जगह है आज, ये टेसिफोन कहलाता है। टेसिफोन के स्पेलिंग हैं CTESIPHON, टेसिफोन। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आप ज़रा गूगल करें और देखें, क्योंकि बहुत ही हैरानकुन चीज़ है। ये इस जगह को टेसिफोन कहा जाता है और ये ईरान का कैपिटल था। और ये जो मदाइन के आपने कहा था कि सफ़ेद पिलर्स, और वो मुझे आज भी नज़र आ रहे हैं, वो आज भी मौजूद हैं। अगर आप भी इस चीज़ को गूगल करें टेसिफोन, तो आपको देखेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। मैं खुद दंग रह गई कि अरब तो इन इमारतों का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। ये तो खैमों में रहने वाले थे, छोटी छोटी मट्टियों के घर बना के रहते थे। कैसे इन इमारतों के मालिक बने वो, इतने बड़े बड़े। जैसे ही आपने ये चीज़ कही, 2 पेशन गोइयाँ आपने की, दोनों पेशन गोइयाँ बिल्कुल सच साबित हुई और कोई वक्त भी नहीं लगा। ये ना हो कि बहुत कोई वक्त लगा हो। वक्त क्या लगा, 12 साल के अंदर अंदर 2 बड़ी ताकतें, पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर, ख़त्म होकर रह गई थी। ये आज अगर हम इसको इस तरह से समझें कि कोई हमें ये कहे कि पाकिस्तान 10-12 साल के अंदर अमेरिका और रशिया जैसी ताकत को ख़त्म कर देगा और उनका मालिक बन जाएगा, तो जैसे तसव्वुर मुहाल है, उस वक्त भी तसव्वुर मुहाल था कि इतनी बड़ी बड़ी ये ताकतें जो कि इतनी एडवांस थीं, उनको एक खैमों में रहने वाले उस जगह के, जिसको कि लोग जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे कि वो कौन सी जगह है। अरब क्यों, यानी कि ये जो बड़ी बड़ी नेशंस थी, इन्होंने अरब की तरफ दाखिला क्यों नहीं किया था, अरब को क्यों नहीं कॉन्कर किया था? सिर्फ इसलिए कि उनका ख्याल था तो वहाँ तो बिच्छुओं के अलावा और कोई है ही नहीं, सहरा है, कुछ है ही नहीं, वहाँ कुछ उगता ही नहीं है, तो उसको हमने कॉन्कर करके क्या करना है। इसीलिए अरब्स को छोड़ दिया गया था। कभी पूरा अरेबिया किसी ने हाथ ही नहीं लगाया था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सहरा था। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशन गोइयाँ की, तो 12 साल के अंदर अंदर ये सारा एरिया कॉन्कर कर लिया था। आज भी बगदाद के यानी साउथ ईस्ट में ये मौजूद हैं, और उस ज़माने में इन लोगों का ये
ونٹر کیپٹل یعنی سردیوں کا کیپٹل تھا، یہ یہاں پہ آتے ہوتے تھے۔ اور پرشین امپائر، یہ ٹگرس ریور ہے جس کے پاس ہے، آج عراق ہے، اور اس جگہ کا نام سلیمان پاک کہلایا جاتا ہے۔ آپ گوگل کیجئے، دیکھیں، تو آپ جب یہ دیکھیں گے تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ یہ عمارتیں، اتنی بڑی بڑی عمارتیں کس طرح سے وہ عرب بدو جن کے ہاتھوں میں صرف تلواریں تھیں، انہوں نے کانکر کیا۔ اور آبویس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہ نہیں دیکھے ہوئے تھے، پھر آپ نے کیسے ان کی ایگزیکٹ کہہ دی کہ شام کی مجھے چابیاں دکھائی دی گئی ہیں اور مجھے یہ نظر آیا ہے، اور فارس میں ہے اور مجھے یہ نظر آیا ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ میں سریا کے لال قلعے دیکھ سکتا ہوں، یا آپ نے یہ کہا کہ میں اس کی فارس کی مدائن کے جو ہیں سفید پلرز مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو نہیں دیکھے ہوئے تھے، پھر کیسے ہو گئے؟ اور یہ کب ہوئے؟ جب 2 جنگیں ہوئی تھیں، ایک جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے تھے۔ اور کیسے ایک ایسی قوم جو کہ فوجی لحاظ سے بالکل بیکورڈ تھی، بدو تھے صحرا کے، اٹھے اور انہوں نے پرشین امپائر کا نام مٹا دیا، رومن امپائر آدھی ختم کر کے رکھ دی۔ آج تک ہسٹورین ان کی شکست کی وجہ نہیں بتا سکے کہ یہ کیوں اتنی بڑی بڑی امپائرز جو تھیں وہ ایک چھوٹی سی عرب ملک جس کو کہ نام کوئی نہیں جانتا تھا اس کی وجہ سے فتح ہو گئے۔ بہرحال پھر جب آپ نے 30 دفعہ پتھر مارا تو پھر آپ نے یہی کہا، اللہ اکبر، مجھے یمن کی چابیاں دی گئی ہیں اور میں صنعاء کے دروازے دیکھ سکتا ہوں۔ اور آدھا یمن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فتح ہو گیا تھا، اور باقی خلفائے راشدین یعنی کہ چاروں خلیفہ کے دوران حکومت کے دوران پورا یمن جو تھا وہ ختم ہو چکا ہوا تھا۔ عمار بن یاسر ایک صحابی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ وہ بہت ڈبل کام کر رہے ہیں۔ عمار بن یاسر کے بارے میں ہم شاید میرے خیال میں پہلی بات کر چکے ہیں کہ یہ جو بہت پہلے ان کی والدین کی شہادت کے بارے میں کہ یہ بہت پہلے ایمان لائے تھے اور ان کے والدین کو بھی شہادت جو تھی ان کو ملی تھی، تو ان کی یہ بہت ارلی مسلمان تھے، ان کے اندر بہت جذبہ تھا اور جوان تھے، اسٹرانگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اللہ تم پر رحم کرے، تمہیں تقتلو کا فیت باغیہ، کہ تمہیں کون قتل کرے گا؟ ایک باغی گروپ تمہیں قتل کرے گا، جو کہ یعنی باغی کون؟ جو کہ قانون کے خلاف ہوتا ہے۔ بہرحال معاویہ اور سیدنا علی کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اسی کے دوران حضرت عمار بن یاسر علی رضی اللہ عنہ کے طرف تھے، اور معاویہ کی طرف معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے کسی نے کوئی تیر پھینکا تھا جو ان کو لگا، اور اسی سے ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ بہرحال اب اس میں یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو احزاب کا مطلب ہوتا ہے گروپس، یعنی صرف قریش ہی نہیں تھے، بہت سے قبیلے تھے، اگرچہ زیادہ تو قریش کے تھے لیکن اور بھی قبیلے تھے، اس میں ایک لیڈر نہیں تھا، اور یہی ایک وجہ بہت بڑی تھی ان کی ہار کی، ڈیزاسٹر تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمکروا اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ انہوں نے مکر کیا تو اللہ تو بہت بڑی پلاننگ کرنے والا ہے، اور بہترین پلانر ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کا پلان کامیاب ہوا، کیونکہ ان کا ایک لیڈر نہ تھا بلکہ ایک الائنس تھی، اس لیے احکامات جو تھے وہ ان کو فالو کوئی نہ کیا گیا، وہ مانے نہ گئے، احکام مان نہ گئے۔ تو اب مسلمانوں کی جو پوزیشن تھی وہ یہ اس طرح سے تھی کہ ان کی کمر پہاڑ کی طرف تھی، اور ان کا چہرہ خندق کی طرف تھا، خندق کی طرف ان کا چہرہ تھا۔ ابو سفیان جو ہیں وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کے یہ ابو سفیان کی بدر کے بعد یہ واحد اکیلے رہ گئے تھے، اور انہوں نے یہ ان کی طرف سے یعنی کہ قریش کی طرف سے وہ تھے، لیڈر تھے۔ ابو سفیان جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہوا ہے کہ دشمن تو تھے لیکن شدید دشمن نہیں تھے، جیسے ابو جہل اور ابو لہب تھا،
اور اسی وجہ سے ان کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ملی، لیکن جن میں تھوڑی بہت بھی انسانیت تھی ان کو اسلام لانے کی توفیق مل گئی۔ اب حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان، بدر کی جنگ انہی کی وجہ سے ہوئی، یہ وہاں بھی لیڈر تھے۔ احد میں جنگ انہی کی وجہ سے ہوئی تھی، وہاں بھی لیڈر تھے۔ اب خندق میں بھی یہ کیا تھا، مین لیڈر تھے، مگر یہ انسانیت سے نیچے نہیں گرے تھے، اور فتح مکہ کے وقت یہ اسلام لائے تھے۔ اور سب سے زیادہ جو وار کی بوٹی تھی جنگ حنین، جو کہ فتح مکہ کے فوراً بعد ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ بوٹی کس کو دی تھی؟ ابو سفیان کو دی تھی، جو کہ آج کل کے ملینز آف ڈالرز میں بنتی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں اونٹ تھے، گھوڑے تھے، بکریاں تھیں، چیزیں تھیں جو بانٹی گئی، اور سب سے زیادہ ابو سفیان کو ملی۔ اور یہ فتح مکہ کے وقت دل سے اسلام نہیں لایا تھا، کیونکہ مجبوری تھی اس کو۔ جب اس کو اتنا دیا گیا تو اس کو یقین نہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مال و دولت اس کو عطا کیا ہے، اور اس کو یہ یقین ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دولت سے محبت ہے، نہ ہی ان کو رتبہ چاہیے۔ لیکن کیونکہ عموماً پیسہ ہر شخص کے لیے اہم ہوتا ہے، تو اس کو اتنا دیا گیا، تو اس نے یہ کہا تھا کہ واللہ یا محمد، تم سب سے اعلیٰ ظرف تھے اور سب سے زیادہ سخی انسان ہو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، میں تم سے بڑا ہوں، میں تم سے لڑا، مگر تم نے جنگ میں بھی بہت زیادہ اعلیٰ اخلاق کا، اعلیٰ ظرف کا مقابلہ کیا، اور بہت اعلیٰ یعنی اعلیٰ ظرف کے دشمن تھے میرے لیے۔ اب بھی تم، جب میں امن میں ہوں، تو تم سب سے زیادہ اعلیٰ ظرف دوست ہو۔ اس کے بعد اسلام ان کے دل میں داخل ہو گیا تھا، مگر ایک چیز ان کے خون میں تھی، اور وہ تھی عہدے کی خواہش، اور ان کا بیٹا بھی اسی خواہش کو لے کے پیدا ہوا تھا، اور انہوں نے اسلام کی پہلی ڈائنیسٹی قائم کی تھی، جو کہ امیہ ڈائنیسٹی، جو کہ جس میں کہ باپ کے بعد بیٹا وارث ہوتا ہے۔ تو یہ ایک یہ کس کے، ابو سفیان کس کی طرف سے، کس کے لیڈر تھے؟ قریش کے لیڈر تھے۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ جو بدترین، یعنی یہ